الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معزز و مکرم علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، اس دنیا میں 3 قسم کی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے احسان کے بوجھ کے نیچے انسان جب آنکھ کھولتا ہے تب سے وہ دبا ہوتا ہے. وہ آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے قبر میں اترنے تک اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں، اپنے علم کی ساری صلاحیتیں، وہ اپنی زندگی میں جتنا مال کمائے وہ سارا مال، ساری جائیداد 3 ہستیوں کے لیے کھپا دے تو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پہلی ہستی اللہ رب العزت، دوسری ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہستی جن کو قرآن نے والدین کہا، ایک ماں ایک باپ. ان تینوں ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے، تینوں ہستیوں کو راضی کرنے کے لیے میں جو کچھ بھی کر جاؤں وہ کم ہے، میں جو کچھ بھی لٹا دوں وہ کم ہے، میں جو کچھ بھی قربان کر دوں وہ کم ہے. ہاں میں سب کچھ لٹا جاؤں تو میں ناکام نہیں ہوں گا، پھر میں کامیاب ٹھہروں گا. ایک رب اللہ، ایک اس کے رسول میرے اور آپ کے پیغمبر مقصود کائنات، ایک وہ جوڑا کہ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. 3 ہستیاں. اللہ کون ہے؟ رب کون ہے؟ جو کائنات کو بنانے والا ہے، سجانے والا ہے، سمندروں کو چلانے والا ہے، آسمانوں کو کھڑا کرنے والا ہے، زمین کو بچھانے والا ہے، ذرے ذرے کو رزق پہنچانے والا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر. اللہ تعارف کروا رہے ہیں کہ کون ہے جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اللہ ہے. کون ہے جو زمین کے فرش کو بچھا رہا ہے؟ اللہ ہے. کون ہے جس نے آسمان کو بغیر پلرز کے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا؟ وہ اللہ ہے. کون ہے جس نے سورج کو روشنی بخشی؟ کون ہے جو چاند کو روشن کرنے والا ہے؟ کون ہے جو دن کو لاتا ہے، پھر دن کے پیچھے رات کو لاتا ہے، پھر رات کے اوپر دن چھا جاتی ہے؟
پھر اندھیرا آتا ہے، پھر روشنی آتی ہے۔ کون ہے جو درختوں کو سبز کرتا ہے؟ کون ہے جو پھول کو خوشبو بخشتا ہے؟ کون ہے جس نے بلبل کو نغمے دیے؟ کون ہے جس نے پرندے کو اڑنے کی طاقت بخشی؟ کون ہے؟ الم نجعل الارض سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ پورا کائنات کا نظام اللہ نے اس سورہ کی چند آیات میں بتا دیا۔ جو میں نے اردو میں بولا یہ اس کی عربی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ اور کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے تو ہم مان جاتے۔ اللہ ایک دفعہ ہی کہہ دیتے کہ یہ آسمان میں نے بنایا تو ہم مان جاتے۔ پورا قرآن مولانا تشریف رکھتے ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب تشریف رکھتے ہیں، پکے قرآن مجید کے قاری ہیں، استاد الحفاظ ہیں۔ یہ تو یہ کہہ لیں رسم دنیا ہے، ورنہ ان کی والدہ نے یہ جو سرمایہ چھوڑا ہے ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ کتنے بچوں کو انہوں نے حافظ بنایا، اور ایک حافظ کا کیا مقام ہے وہ آپ حضرات جانتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرما دیتے کہ یہ میں نے بنایا تو ہماری سمجھ کے لیے کافی تھا۔ بار بار پہلے پارے سے لے کے آخری سپارے تک، 30ویں پارے تک مختلف جگہ پہ اللہ نے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے بتایا پاک ہے وہ ذات جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر وہی تذکرہ، اللہ کون ہے؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ اسے نیند ہے، نہ اسے اونگ ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہے، نہ اسے بیماری ہے، نہ اسے بھوک ہے، نہ اسے پیاس ہے۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسی کا ہے۔ پھر یہاں پہ بار بار ہر سپارے کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ کہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، بندوں کے دل میں اللہ کی الفت بیٹھ جائے، بندوں کے دل میں اللہ کا رب ہونا بیٹھ جائے، بندوں کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ کی محبت نقش ہو جائے۔ اس لیے یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ نے اظہار کیا ہے۔ تو یہ پہلی ہستی رب ہے جس کے ہم احسان کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ تو میں نے دوسری بات کی کہ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جایا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ ہاں اگر کوئی حد ہوتی تو اس کو بتایا گیا ہوتا کہ اس حد تک تم نے جانا ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری حدیں توڑی ہیں۔ میرے پاس، آپ کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ جی میں تو یہ میرا کام تھا میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ نماز پڑھنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، روزہ رکھنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دنیا میں نیکی کے کام کرنا اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پوری تاریخ انسانیت، پوری تاریخ انبیاء، پوری تاریخ صحابیت، ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم اس کے آگے اپنا عذر پیش کر سکیں، کیونکہ انہوں نے جو کام کر کے دکھائے ہیں۔ دنیا میں بندے کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اس کی جان ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی جان بھی دے گیا ہو تو ہم اس کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ جی نماز اس لیے چھوڑی تھی کہ میری دکان کا وقت تھا، میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکا کہ جی گندم کا سیزن آ رہا ہے اور گندم کی کٹائی کرنی، اور جی میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ میرا رب کیا کہے گا؟ میرے نبی کے صحابہ بدر کے میدان میں روزے کے ساتھ بغیر کھائے بغیر پیے لڑتے رہے، کیا گندم کاٹنا بدر میں تلوار چلانے سے زیادہ مشکل تھا؟ میں کہوں گا جی میں نماز نہیں پڑھ سکا، میری دکان تھی، میری ڈیوٹی تھی، میری جاب تھی، میرا سفر تھا، میرا بزنس تھا، تو اللہ اگر یہ جواب دے دیں گے، میرے نبی یہ جواب دے دیں گے، یہ دیکھو میرا نواسہ حسین، اس کا سر نیزے پہ چڑھ چکا تھا، اس نے کربلا کی تپتی ریت پہ سجدہ کر کے دکھایا تھا۔ ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں بچتی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور بادشاہ کون ہے؟ ٹکر کس سے؟ وہ فرعون ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ اللہ کو چیلنج کر دیا۔ دنیا میں کوئی اتنا بڑا نہیں آیا جس نے اللہ کو چیلنج کیا ہو سوائے نمرود اور فرعون کے۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں رب کو بھی رب نہیں مانتا، میں خود رب ہوں۔
اور اتنی بڑی طاقت والا بادشاہ، اتنی بڑی طاقت والا شہنشاہ، اتنی بڑی فوج رکھنے والا، اتنا بڑا محل رکھنے والا یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں رب ہوں۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک نوکرانی ہے، ایک لونڈی ہے، ایک خادمہ ہے۔ اس کے کانوں تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہے۔ دعوت کیا پہنچی ہے کہ نہیں، رب وہ ہے جو فرعون کا بھی رب وہ ہے، رب وہ ہے جو غلام کو بھی کھلاتا ہے، بادشاہ کو بھی کھلاتا ہے، رب وہ ہے جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور آسمان پہ اڑنے والے پرندے کو بھی کھلاتا ہے، رب وہ ہے جو گوشت کھانے والے کو ہر وقت گوشت دیتا ہے، جو ریشم کھانے والے کو ہر وقت ریشم دیتا ہے، جو پانی پینے والے کو ہر وقت پانی دیتا ہے، جو جس کی خوراک ہے اس کے جسم کے مطابق جس کو ہر وقت دیتا ہے، وہ رب ہے۔ تو نوکرانی جو تھی، ان پڑھ تھی، اس کے دل پہ یہ بات اثر کر دی کہ یہ جو بات ہے یہ ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بات کی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے انسان۔ اس نے کیا کہا کہ نہیں، میں فرعون کو رب نہیں مانتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی۔ وہ نوکرانی ہے اور وہ خادمہ ہے فرعون کی بیٹی کی۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، وہ اس کو بیٹھی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے فرعون کی بیٹی کو نوکرانی۔ کرتے کرتے کنگھی ہاتھ سے گرتی ہے اور کنگھی اٹھاتے ہوئے کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ وہ سیکھ پاؤ جاتی فرعون کی بیٹی کہ یہاں پہ اللہ تو، رب تو، خدا تو میرا باپ فرعون ہے، تم کس اللہ کا نام لیتی ہو؟ تو وہ کہتی کہ میں اس اللہ کا نام لیتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا ہمارے گھر بیٹھ کے میرے رب، میرے باپ کی ربوبیت کا انکار کرتی ہو؟ یہاں تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے پہلوان سر جھکا کے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور تو ایک نوکرانی عورت ہو کے کہتی کہ میں تیرے رب کو، تیرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ بات محل تک پہنچی، فرعون تک پہنچی اور بات پھیل گئی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو عشق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی وہ چھپتی نہیں، ٹپکتی ہے اداؤں سے، چھلکتی ہے نگاہوں سے، کون کہتا ہے محبت پہچانی نہیں جاتی۔ محبت اللہ سے ہو تو میری ایک ایک ادا بتائے گی یہ اللہ کا محبوب ہے۔ محبت رسول اللہ سے ہو تو میری ایک ایک ادا بتائے گی کہ اس کے اندر کسی کی محبت ہے، کسی کی الفت ہے۔ تو ایمان سے بڑی کوئی محبت کوئی نہیں، اور عورت کا ایمان ظاہر ہو چکا ہے۔ اور فرعون نے اسے بلایا اپنے دربار میں، ادھر نیزے والے کھڑے ہیں، ادھر تلواروں والے کھڑے ہیں، اس کا تخت شاہی سجا ہے، اور وہ کہتا تو کون ہے؟ کہا جی نوکرانی ہوں آپ کی۔ کیا کہتی ہو؟ کہتی جی میں وہ کہتی ہوں جو موسیٰ کہتا ہے علیہ السلام۔ موسیٰ کیا کہتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ تو رب نہیں، تیرے اوپر بیٹھنے والی ہستی رب ہے، تو خدا نہیں، تیرے اوپر بیٹھنے والی ایک ہستی خدا ہے، جس نے تجھے آنکھوں کا نور بخشا ہے، جس نے تجھے کانوں کی سماعت بخشی ہے، جس نے تیرے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ۔ بتاتا ہے اللہ کون ہے جو تجھے آنکھوں کا نور دیتا ہے، کون ہے جو تیرے ہونٹوں کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، کون ہے جس نے تیری زبان میں چکھنے کی صلاحیت کو رکھا ہے۔ کتنے کانوں والے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے کان تو ہیں مجھ سے اور آپ سے خوبصورت ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے۔ کتنے آنکھوں والے آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کی آنکھیں تو ہیں مجھ سے اور آپ سے بہت خوبصورت ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی۔ کتنے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ تو ہیں بظاہر وہ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا کون کرنے والا؟ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے کہ جس کی محبت کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے رب نہیں مانتی، میں فرعون کے کو نہیں رب مانتی، میں تو موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میں تیرا وہ حشر کروں گا، تیرا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، کل دیکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اپنے حواریوں کو، اپنے سپاہیوں کو اسے کل میرے دربار میں پیش کیا جائے، اور پورا مجمع اکٹھا کیا گیا، شہر کے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے اس کے رفقائے کار، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، کہ یہ اس کا انجام جو آج میں کرنے والا ہوں یہ پورے شہر میں پھیلا دو کہ ایک عورت نے فرعون کو رب ماننے سے انکار کیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوا۔ اگلا دن آیا، وہ عورت کو لایا گیا، اس کی 3 بچیاں ہیں، ایک 6 سال کی ہے، ایک 4 سال کی ہے، ایک دودھ پیتی چھوٹی بچی ہے، اور اس عورت کو بلایا گیا۔ جرم کیا ہے کہ یہ اللہ کو اللہ مانتی ہے، یہ فرعون کو رب نہیں مانتی،
یہ کون ہے؟ ایک عورت ہے، ایک عورت ہے، دنیا کی کمزور ترین مخلوق عورت، جو اندھیرے سے ڈر جاتی ہے، جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، جو چوہے سے ڈر جاتی ہے، لیکن ایمان جب دل میں اترتا ہے، محبت جب دل میں جگہ بناتی ہے، تو آج اس کا ایمان دیکھیں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ بتاؤ کس کو رب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی تجھے۔ کس کو مانتی ہو؟ نہیں مانتی تجھے۔ رب مان لے، رب مان لے، میری ربوبیت کا اقرار کر لے، زندگی پا جائے گی، حیات جاودانی پا جائے گی، محل بھی دوں گا، آزاد بھی کر دوں گا، گھر بھی دوں گا، اتنا دوں گا کہ تیری بچیاں کیا تیری 7 نسلیں کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا، اور کرنا کیا ہے؟ بس مجھے رب مان لے، مجھے رب۔ میں کہتا ہوں نہیں، دکان میرا رب ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں جی بس یہ کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی 4 دن ٹپ جانی کوئی نہیں، دنیا کو دیکھو، اللہ کو آپ دیکھیں گے۔ وہ بتا رہی ہے کہ کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ فرعون نے کہا تیرا بڑا برا حشر کروں گا۔ اس نے کہا پھر میں جس کے ساتھ عہد و پیمان کر چکی ہوں، اس مجھے پھر انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ لکھا ہے کہ وہ تیل کا کڑاہ ہے کہ چل رہا ہے، تیل وہاں پہ ابل رہا ہے۔ اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا، سپاہیوں کو حکم دیا اس کی بڑی بیٹی کو پکڑو اور جلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دو۔ بڑی بیٹی کو پکڑا 6 سال کی، جلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا، بھن گئی، وہ تلی گی چند لمحوں میں، اور ماں ایسے پتھر بن کے کھڑی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر فرعون پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ تو باقی ہے، تیری 2 بیٹیاں بھی باقی ہیں، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی مجھے مان جا۔ کیا کہتی ہو؟ تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار۔ آہ ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہاں یہ کیا ہو گیا۔ علامہ اقبال کتنا بڑا مفکر ہے۔ اس کی ماں کا جب ان کی ماں والدہ کے انتقال ہوا تو پوری نظم لکھ دی ماں پہ، ماں کے دکھ پہ۔ وطن میں ہوگا آہ میرا کس کو اب انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ رہے گا بے خبر۔ بھائی سخت ہوتے ہیں۔ میں اکثر باہر رہتا ہوں تو میرے بھائیوں کے 2 3 دن فون نہیں آتے، روز میرے بھائی کبھی کوئی باہر بھی ہو تو میری والدہ ہم سائے سے فون کروا کے پوچھ لیتے۔ اب تو خطوں کا دور نہیں، اب فون کا دور ہے۔ آپ میں سے بھی کتنے لوگ باہر ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بھائیوں کے دل اور ہوتے ہیں، باپ کا دل بھی اور ہوتا ہے۔ ماں کو اپنے بیٹے کا روز خیر خبر نہ ملے تو دل بے چین ہے۔ تو اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ ماں تو اٹھ گئی، ماں خط لکھتی تھی کہ اقبال تم کیسے ہو۔ جب ماں کا سایہ چلا گیا تو وہ کہتا ہے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ رہے گا بے قرار، آرزو ہے کہ تیری خاک غربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کسے یاد آؤں گا۔ آرزو ہے کہ میری تیری خاک تربت پہ آؤں گا، کیا پاؤں گا؟ تو ماں تیری خبر ہی نظر آئے گی، اور اب دعائے نیم شب میں کسے یاد آؤں گا۔ وہ جو رات کو کبھی ماں اٹھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ اے اللہ میرا جو پردیسی پتر ہے وہ سلامت رہے، اے اللہ میرا فلانا پتر ہے وہ سلامت رہے، میرا فلانا ہے اللہ بیٹا وہ سلامت رہے۔ تو میں جب نکلتا ہوں تو میری ماں، میں اکثر اس سفر پہ رہتا ہوں تو میری امی مجھے یہی کہتی ہے کہ اے اللہ میری امانت تیرے سپرد، روز فون کرواتی ہے، کسی نہ کسی سے پوچھوا لیتے ہیں۔ اقبال بھی کہتا ہے کہ اب ماں اٹھ گئی تو اب میرے ڈاکی کو کون پوچھے گا؟ بھی ڈاکی آتے نا پہلے، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ڈاکی کے آنے کا مخصوص وقت تھا، گلی میں آ جاتی دوڑ کے، اور خط نہ بھی آیا تو اسے آواز ڈاکی خط ہوتا تو دیکھ جاتا نا، وہ گزر جاتا تو تسلی کے لیے پیچھے بلاتی ادھر آؤ، اقبال کا خط تو نہیں آیا ہوتا تو وہ دیکھ ہی جاتا، تو دل کی تسلی کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب کون میرے خط کا انتظار کرے گا، کون جب رات کو اٹھے گا تو کہے گا اللہ میرے لال پر سلام رکھا۔ اب میری دعاؤں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی طور پہ جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے جب پاؤں پھسلا تو غیب سے کیا آواز آتی؟ موسیٰ سنبھل کے جانا، دعا کرنے والی ماں اللہ نے بلا لی ہے۔ مائیں ہوتی تو ماں کا دل پسیج گیا، دل پس گیا کہ بیٹی، زندہ بیٹی تیل کے کڑاہے میں جل رہی ہے۔ تو اللہ نے پردہ ہٹا دیا آنکھوں سے، اور وہ بیٹی کیا پیغام دے رہی؟ ماں فکر نہ کر، ہم ملنے والے ہیں۔ پھر اس نے کہا اب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی، اب تو دیکھ لیا، پہلے بن دیکھ کے سودا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے اللہ کی محبت۔ اور دوسری کو پکڑا، جلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا، اور ماں کھڑی ہے ایک استقامت کی دیوار بن کے،
اور اب پھر 2 جانیں بچی، ایک اپنی ایک دودھ پیتی بیٹی کی۔ اب جو سینے سے لگی ہوئی ہے وہ تو اور بھی پیاری ہوتی، اور چھوٹا بچہ تو سب کو ہی پیارا ہوتا ہے۔ جب اس کو ہاتھ ڈالا تو پھر اس کے دل میں آئی کہ کوئی نہیں، ڈھل جاؤں۔ تو وہ بچی کو اللہ نے زبان دی، کہا ماں نا 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 نا، ہم کامیابی پہ رستے پہ، جس رستے پہ تم کھڑی ہو یہ مرنے والا نہیں، یہ زندہ ہونے والا ہے۔ اور جب اس کو بھی ڈال دیا گیا، اور اب اس کے پاس کہ بچیوں کی جانیں تو اس کی جانیں تھی، اب تیری جان کی باری ہے، تو اب مان جا، تیری جان بخش دوں گا۔ جو 3 بیٹیاں تیری جل چکی ہیں اس کے بدلے تمہیں 3 اور بچیاں دے دوں گا، 3 غلامیں دے دوں گا، تمہیں حیات جاودانی دوں گا، مال و دولت دوں گا، تو اپنے نظریے سے ہٹ جا۔ کہا نہیں ہٹوں گی۔ جب بیٹیاں گئی ہیں تو یہ جان بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اور اس کو جب پکڑا تو وہ رونے لگی، سپاہیوں نے جب پکڑا تو ایک دوڑ کے فرعون کے پاس گیا کہ وہ رو رہی ہے، شاید ڈر گئی ہے، شاید پھر مان جائے، اپنے بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ فرعون نے بلایا، میرے پاس لاؤ، پاس لایا گیا۔ کہا روتی کیوں ہو، ڈر گئی ہو؟ کہا نہیں نہیں، ڈری نہیں ہوں، روتی اس لیے ہوں کہ 1 جان اور 3 بیٹیاں تھیں، کاش 100 جانیں اور 100 بیٹیاں ہوتی تو اللہ کے نام پہ قربان کرواتی تھی۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا تو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو مات نہیں، گر ہار گئے تو غازی ہیں۔ اللہ کے لیے اگر کچھ کیا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور میں اگر کہوں کہ نہیں جی میرے پاس تو اتنا وقت نہیں، میرے پاس تو بڑی مصروفیت ہے جی، میرا تو یہ ہے، تو یہ واقعہ میں کیا کہتا ہے کہ اللہ کے لیے جو کچھ کر جاؤ۔ اب یہ واقعہ گزر گیا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دورانیہ ہے 2015 سال کا ہے، یا 2025 15 45 3 روایت، کتنے 2 صدیوں کے بعد میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کی عمر 50 برس 53 برس تھی کہ آپ کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ کو اللہ نے معراج پہ بلایا 50 سال کی عمر میں۔ میرے نبی جب معراج پہ تشریف لے جا رہے، مسجد اقصی میں امامت کروائی، وہاں سے جب براق اڑتا ہے اور مصر سے گزرتا ہے تو وہاں سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ آپ جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل مجھے اس دھرتی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے پیغمبر رحمت کے سامنے بیان کیا۔ یا رسول اللہ یوں ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ 3 ماں بیٹیوں کو فرعون نے جلا دیا تھا، جس جگہ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اس جگہ پہ ان 3 ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو پھینکا گیا تھا۔ تو جس دن سے وہ ہڈیاں اس زمین میں دفن ہے اس دن سے وہ جنت کی خوشبو یہاں سے پھوٹ رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، میرا اللہ میرا اور آپ کا اکرام کرتا ہے، اکرام کرتا ہے۔ میں 1 قدم بڑھتا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں 2 قدم بڑھ کے آؤں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا، تو باہیں کھول میں تجھے سینے سے لگاؤں گا۔ یہ میرے رب کی محبت ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو کچھ بھی ہم کر جائیں وہ کم ہے، وہ کم ہے، وہ کم ہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں، اور ان کو کہتے تھے شہزادہ صحابی۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پہلے غریب تھے جتنے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غریبوں سے پھیلا، یبدأ الاسلام غریبا، غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں نے اسلام کی مدد کی ہے، وَسَيَعُودُ غریبا، غریبوں کی طرف لوٹے گا، وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غریب سے مراد جو دنیا کے کمزور لوگ تھے، یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار جہنم میں جا رہا ہے اور غلام جس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، جس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، جس کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، آقا امیہ بن خلف جہنم میں ہے، اور یہ پسے ہوئے طبقے کے ایک چھوٹا سا انسان، اس کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے؟ میرے نبی عرش کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر فرما رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ کسی اور کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ آپ نے جبریل سے پوچھا اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی بھی نہیں۔ تو ہم نے فرمایا کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔
کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال مدینہ میں چل رہا ہے، اللہ کو محبوب اتنا ہے کہ ان کے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے۔ اسلام یہ دیتا ہے، تو اسلام غریبوں سے پھیلا۔ ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر طبقے کے تھے، بڑے امیر گھرانے کے تھے، تو ان کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ تو ابتدا کے دنوں میں اپنے اسلام کو چھپاتے رہے، کیونکہ ماں بھی کافرہ تھی، ان کے چچا بھی کافر تھے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، بڑے امیر گھرانے کے تھے، بڑے نخرے میں پلے تھے۔ ایک کتاب میں آتا ہے کہ یہ جو لباس پہنتے تھے وہ مکہ کا سب سے مہنگا لباس ہوتا تھا اور وہ مصر سے آتا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوشبو لگاتے تھے وہ شام سے آتی تھی، جو جوتا پہنتے تھے وہ بھی مکہ کا نہیں تھا، وہ بھی امپورٹڈ ہوتا تھا، شام سے آیا ہوتا تھا، اور جو خوشبو لگاتے تھے ایسی ہوتی تھی کہ ایک دفعہ خوشبو لگا کے جب گزرتے تھے، اگر صبح گزرے ہیں تو شام تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، ایسی زندگی گزارتے تھے۔ اور بال ایسے تھے، یہ میرے نبی کی زبان کے الفاظ ہیں کہ مصعب بن عمیر کے جیسا خوبصورت بالوں والا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب یہ اسلام لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے۔ دوسرا حق، پہلا حق اللہ کا، اس کے لیے ایک عورت کی قربانی، دوسرا حق رسول اللہ کا کہ جس کو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا؟ ایک بندے کا واقعہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کے سارے قراء شاگرد ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب کا سلسلہ نسب بھی حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو بطور قاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ فرمایا تھا کہ مصعب جا کر وہاں پر لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ان کو سب سے پہلا قاری کا خطاب ملا، اور کسی صحابی کو قاری نہیں۔ سید القراء تو سیدنا ابی بن کعب، یہ بعد میں ان کو لقب ملا۔ مقری کا لقب سب سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ اسلام قبول کر لیا، چھپایا، 1 مہینہ 2 مہینے چھپتا رہا۔ ان کے جو دوست تھے، ظاہر دوستوں کا اپنا دین تھا، ان کا اپنا دین تھا۔ جب ان کے اوپر چھاپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگی، جب ان کے دل میں عشق مصطفیٰ راسخ ہوا، جب ان کی گفتار، ان کی چال، ان کی گفتگو محمدی ہونے لگی تو یہ نکھرتے گئے۔ ان کو جاہلیت کے کاموں سے نفرت ہونے لگی تو دوست بھانپ گئے کہ یہ مصعب پہلے والا مصعب نہیں رہا، اس کی باتوں میں مٹھاس ہی اور ہے، اس کی گفتگو کا انداز ہی اور ہے، اس کی آنکھیں اب جھک جاتی ہیں، اس کا دل اب اللہ کی طرف مائل ہو گیا۔ تو دوستوں نے پہلے تو سمجھایا، تو جب یہ نہ سمجھے، یعنی حق پر ڈٹے رہے، تو انہوں نے والدہ کو شکایت کر دی کہ تمہارا بیٹا معاذ اللہ بے دین ہو چکا ہے۔ والدہ نے بھی سمجھایا، چچا نے بھی سمجھایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھانے کے بعد جب یہ واپس نہ پلٹے تو ماں نے قید کر دیا، ماں نے قید کر دیا، گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، سزائیں دیں، دھونیاں دی، چارپائی کے ساتھ باندھ دیا، بھوک دی، فاقہ دیا، لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے، نہیں، میں ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، یہ آنکھیں اب دیدار مصطفیٰ کر چکے ہیں، یہ واپس نہیں لوٹیں گی، ان آنکھوں نے اب چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا، اب یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گی۔ تو ماں نے سمجھایا، جب نہ سمجھے تو پھر گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ عجیب لوگ تھے، عجیب داستانیں تھی، عجیب ان کی کہانی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو لباس ایسا پہنتے جو ایک دفعہ پہن لے تو پھر دوبارہ وہ پہنتے نہیں تھے۔ خوشبو آپ کو بتائی ایسے لگاتے تھے، خوبصورت اتنے تھے، جن کے دوست جب ڈھونڈتے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، نہ ملتے تو ان کی خوشبو سونگ سونگ کے پیچھے جاتے تھے، اس گلی سے خوشبو جو آ رہی تو اس گلی سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ تو ماں نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو پھر جاؤ، تمہارے اور رستے ہمارے اور رستے، گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکالتے ہوئے بھی عجیب منظر بنا، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ان کا پیسے بھی جو جیب میں ریالیں دے جاؤ، درہمیں دے جاؤ، دیناریں دے جاؤ، سارے پیسے بھی لے لیے۔ تو جب نکلنے لگے تو ان کا چچا بولا کہ تمہارے اوپر جو کپڑے ہیں جو تم نے زیب دن کیے ہوئے، یہ بھی تو ہماری بتوں کی پوجنے والوں کے ہیں، یہ بھی اتار کے جاؤ، جوتے بھی اتروا لیے، کپڑے بھی اتروا لیے، پیسے بھی لے لیے، سب کچھ لٹا لیا۔ وہ ننگا رہنا اس وقت عیب نہیں تھا، وہ لوگ ننگے رہتے تھے، ننگے کو گھر سے نکال دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے یہاں تک بھی لوگوں نے کیا ہے،
ہمیں تو کہیں ننگا نہیں ہونا پڑتا میرے بھائیو. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں آپ, مجھے یہ نہیں کہا جائے گا, آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا چلو احد کے میدان میں جا کر تلوار اٹھاؤ, چلو بدر کے میدان میں جا کر تلوار اٹھاؤ, چلو اپنے بیٹے بچے بچیوں کو ذبح کراؤ اللہ کے نام پہ. نہیں نہیں نہیں, مجھے یہ کہا جائے گا یہ سود ایسے چھوڑ دو, یہ اللہ رسول نے منع کیا ہے شادی اس طرح سے کرو تو اس طرح سے کر لو, نماز کا وقت ہوگا دکان کا شٹر ڈاؤن کر دو, یہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر لو, یہ اللہ کا حکم کی خلاف ورزی ہے اللہ رسول کی, اس کو چھوڑ دو, تعلقات کو بہتر کر لو. میرے نبی نے فرمایا اگر زندگی کی بڑھوتری چاہتے ہو, زندگی کو لمبا چاہتے ہو تو صلہ رحمی اختیار کرو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا گھر سے نکال دیا. اب نکلتے ہوئے تو شرم آ رہی تھی کہ ننگا کیسے پیش ہو. ان کے گھر کے باہر بکریوں کا باڑا تھا, تو وہاں جیسے ہمارے ہاں یہ گدھوں پہ اور وہ ڈالتے ہیں بوری اور اوپر وہ رکھتے تھے ریڑے وغیرہ, تو عربوں میں بھی ایسا تھا. تو انہوں نے جادو وہ ٹاٹ تھا اس کو لیا, اس کو پھاڑا اور اپنے سطر کو ڈھانپ لیا, اور یہ شہزادہ جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کی خدمت. یہ ہے عشق, یہ ہے محبت, یہ ہے عقیدت, یہ ہے الفت, یہ ہے اطاعت. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک بھی گئے ہیں لوگ. اب جب گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرمائے تو صحابہ کی نظر پڑ گئی, تو مجمع سے چیخ و پکار پڑ گئی, رونے لگے. آپ نے پوچھا کیا ہوا, تو کسی کی بولنے کی طاقت نہیں تھی, سب نے راستہ خالی کر دیا. یا رسول اللہ وہ دیکھیں یہ کون آ رہا ہے, یہ شہزادہ آ رہا ہے جس کے تن پہ آج لباس بھی نہیں, جس کے پاؤں میں آج جوتا بھی نہیں, اور وہ اس نے جو ڈھانپا ہوا ہے وہ گدھے کا ٹاٹ. میرے نبی کھڑے ہو گئے, جہاں نشست پہ تشریف فرمایا تو وہاں سے اٹھے اور دوڑ کے گئے اور جا کر سینے سے لگایا, سینے سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا, فرمایا یہ ہے میرا مصعب جو شہزادوں کی زندگی گزارتا تھا, اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے آج اپنا یہ حال کر دیا. تو پھر مقام کیا ملا, خود میرے نبی نے اپنی مبارک چادروں کے کندھوں پہ ڈالی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب جب یہ احد میں چلے گئے, جب ہجرت کر کے مدینہ بھیج دیا گیا آپ کو قاری بنا کر, پھر 3 سال کا وقت گزرا تھا کہ غزوہ احد پیش آیا. اب سب آپ اہل علم ہیں, وہاں پہ جو منظر بنا وہ اس سے بھی دل خراش تھا, وہ اس سے بھی دردناک ہے. صحابہ کے لشکر جانے لگے, لشکر میں جھنڈے ہوتے تھے, جس کو جھنڈا دیا جاتا تھا اس کا بڑا اعزاز ہوتا تھا, وہ علمدار ہوتا تھا لشکر کا. میرے نبی نے کہا آج احد کا جو علمدار ہے وہ میرا شہزادہ مصعب بن عمیر ہوگا. آپ کو جھنڈا دیا گیا. اب جھنڈا تھامنا بڑا اعزاز تھا. لڑائی شروع ہوئی, تو جب لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت پہلے حملہ جھنڈے پہ کیا جاتا تھا کہ جھنڈا گرائیں گے تو ان کی حوصلے پست ہوں گے. وار جھنڈے والے پہ تھا. حضرت مصعب بن عمیر ابن قمیہ ایک کافر تھا, اس نے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ وار کیا جس میں جھنڈا تھا, تو بازو یہاں سے کٹ گیا. بازو کٹا تو جھنڈا نہیں گرنے دیا, کیوں کہ یہ میرے دیا ہوا جھنڈا اسے گرنے نہیں دو. جھنڈا الٹے ہاتھ میں تھام لیا. اب وہ پھر وار کرتا ہے تو تلوار کو پکڑ نہیں سکتے تھے, جھنڈے سے وار روک رہے, تو وہ وار ان کا دوسرے ہاتھ پہ لگا تو دوسرا بازو پہ کٹ گیا, اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ جھنڈے کو جو تھام لیا. اور کیا کہہ رہے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن مجید کی تلاوت زبان پہ, مرتے ہوئے بھی جان دیتے ہوئے بھی زبان پہ ایک ہی اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. یہ نہیں کہا میں مر گیا مجھے درد ہے, نا وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول. تو پھر انہوں نے سامنے سینے پہ نیزہ مارا تو وہیں پہ جان دے گا. اس سے اگلا اور بھی دردناک غزوہ احد میں عجیب صورتحال تھی. جب صحابہ کو دیکھا گیا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے, 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, تو میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے. تدفین کا سلسلہ شروع ہوا, کفن کا سلسلہ شروع ہوا, سب کو کفن دیتے گئے, تدفین کرتے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو مصعب بن عمیر کو, تو آپ کی چیخ نکل گئی, اللہ اکبر.
کہ یہ میری محبت میں دونوں بازو کٹوا دیں. یہ وہ ہے جو مکہ میں شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا. یہ وہ تھا کہ جو اپنے گھر اپنی جائیداد کا تنے تنہا وارث تھا. آج میری ساتھ وفا کی انتہا کر دی اور سب کچھ لٹا کے, سب کچھ قربان کر کے, ایک جان تھی وہ بھی میرے نام پہ لٹا دی. تو کفن دو, جب کفن دینے لگے تو کفن ان کے حصے میں چھوٹا آیا. وہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, اور پاؤں کو ڈھانکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو میرے نبی رو پہ آنسو بہہ رہے. آپ نے فرمایا میرے شہزادے کے چہرے کو ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو. میرے بھائیو, یہ صحابہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی جی کے بتایا ہے کہ یوں بھی اللہ رسول کو راضی کیا. اور آخری بات, تیسرا, اللہ رسول اور والدین. اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جن والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. صحیح مسلم کی ایک روایت گزارش کر دیتا ہوں, 3 بار جائیں گے دعا کرتے ہیں. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا, وہ کرن کا ہوگا, نام اویس ہوگا, قبیلہ کرن ہوگا, اور اس کی مراد, اس کی شاخ ہوگی قبیلہ کرن کی مراد. وہ جب جس کو بھی مل جائے اس سے دعا کروائے, کیونکہ اس کی ہوئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. یہ صحابی نہیں ہے, ابھی انہوں نے زیارت کوئی نہیں کی, لیکن بشارت میرے اور آپ کے نبی دنیا سے جاتے ہوئے دے کر جا رہے ہیں. ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بالخصوص فرمایا تھا کہ عمر, تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا, اس کی یہ علامات ہوں گی, جب بھی تم اسے پاؤ تو اس سے بخشش کی دعا کروانا. یا رسول اللہ, کیوں دعا کروانا؟ کیونکہ اس نے اپنی ماں کی خدمت ایسی کی ہے, اتنی کی ہے, محبت اپنی ماں سے اتنی کرتا ہے کہ اللہ کو اس کی ماں کی محبت, خدمت اتنی پسند آئی ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. وہ اللہ کے ہاں محبوب اتنے ہیں. اور اس ذات کی قسم ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے کہ عمر اور علی کو ویس کرنے کی دعا کی ضرورت کوئی نہیں تھی, کوئی نہیں تھی. عمر تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل جائے. عمر تو وہ ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. کیوں مقام بتایا جا رہا ہے کہ اس نے خدمت کی ہے, کس کی ہے؟ اپنی والدہ کی ہے. ماں کے مقام کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ عمر جیسی ہستی تو محتاج ہی نہیں ویس, لاکھوں ویس کرنے مل کے ایک عمر بن خطاب کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. عمر تو مراد رسول ہیں, لیکن پیغمبر رحمت فرما رہے کہ عمر اور علی تم مجھ سے دعا کروانا. حضرت عمر کا زمانہ خلافت آیا تو جتنے بھی یمن سے قافلے آتے تھے حجاج کے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قافلوں کے جتنے بھی راہبر ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے, جو امیر قافلہ ہوتا تھا, کہ تمہارے قافلے میں اویس کرنی تو نہیں, اویس کرنی تو نہیں. ایک دفعہ آپ کو اطلاع دی کہ جی اویس جس کا آپ ہر سال پوچھتے ہیں وہ اس دفعہ حج پہ تشریف لائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان عرفات میں سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ جو یمن سے قافلہ ہے وہ کھڑا رہے اور باقی سارے بیٹھ جائیں. تو یمنی سارے کھڑے رہے. آپ نے فرمایا کہ یمن والوں میں سے جو کرنی ہے وہ کھڑے رہیں اور باقی سارے بیٹھ جائیں. تو کرن والے کھڑے رہے. آپ نے فرمایا کرن والوں میں سے جو قبیلہ مراد کے ہیں وہ کھڑے رہیں, باقی سارے بیٹھ جائیں. تو 2 بندے کھڑے ہوئے قبیلہ مراد. آپ نے پوچھا تم میں سے اویس کرنی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے پوچھا وہ حج پہ آیا ہے؟ کہ جی حج پہ تو آیا. کہاں ہوگا؟ کہا جی وہ اونٹ چرانے گیا ہے کسی میدان کی طرف. حضرت عمر نے ان کی طرف ان کو ڈھونڈنے کے لیے, حضرت عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا, کہا آؤ چلتے ہیں. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے لیے کہا تھا وہ بندہ, وہ ہستی یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ اونٹ چرا رہے تھے, اونٹ چر رہے اور وہ نفل پڑھ رہے. حضرت علی اور پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو حضرت علی نے پوچھا میرے دوست تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں عبداللہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں, تمہاری ماں نے جو تمہارا نام رکھا ہے وہ نام بتاؤ. اس نے کہا جی میرا نام اویس ہے. حضرت عمر آگے بڑھے, صحیح مسلم کی روایت. کہا آپ اویس ہیں؟ کہا جی میں اویس ہوں. کہا تم وہی ہو کہ تمہیں برس کی بیماری ہوئی تھی اور 1 درہم کا نشان باقی سارا جسم ٹھیک ہوگا؟ کہا جی میں وہی ہوں. کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے. حضرت عمر نے کہا کہ چلو ہمارے لیے دعا کرو. کہا جی آپ کون ہیں؟
حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی بن ابی طالب ہوں. تو ویس کرنی نیچے بیٹھ گیا. جی حضور میں آپ کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے پاؤں کی خاک جیسا بھی نہیں. میں آپ کے لیے دعا کیا کروں؟ کہا اے اویس یہ باتیں میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ تمہارے زمانے میں ایک آدمی آئے گا, اس کو برس کی بیماری ہوئی تھی, پھر ٹھیک ہوگی, ایک درہم باقی تھا, تمہارے باقی ہے. تمہاری ماں زندہ, اس کی ماں زندہ ہوگی, تمہاری ماں زندہ ہے. تمہارا نام اویس ہے, تمہارا قبیلہ کرن ہے, اس کی شاخ مراد ہے, تو تم وہی ہو. میرے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی تمہارے زمانے میں وہ آئے گا, اس سے دعا کروانا, ہمارے لیے دعا کرو. انہوں نے پھر دعا کے لیے کہا جی آپ کے حکم پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں, ورنہ آپ کو میرے جیسے گناہگار کی دعاؤں کی ضرورت تو کوئی نہیں. یہ اویس کو مقام کون دے رہا ہے؟ ماں کی خدمت دے رہی, ماں کی خدمت دے رہی. میرے نبی نے فرمایا شاب بے ایمان کی روایت کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے, یا ماں زندہ ہوتی یا دونوں زندہ ہوتے, اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا, میری امی یا میرے ابا جی مجھے آواز دیتی ابنی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک میں حاضر ہوں. میرے بھائیو, اللہ نے جن کو والدین دنیا میں دیے ہیں ان کی عزت کیجیے, ان کی عزت کیجیے, ان سے دعائیں لیجیے, اور جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے, ان کے لیے دعائیں کیجیے. اور آخری بات جو میں نے ابھی کرنی ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں نفرتیں بہت زیادہ ہیں, ان کو محبتوں میں بدلیے. ایک نفرتیں مجموعی طور پہ, ایک نفرتیں خاندانی ہوتی ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا بندہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, کہ میں تمہیں اخلاق کی اعلیٰ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اپنی رنجشیں ختم کیجیے, اس سے برکتیں آئیں گی, اس سے دعائیں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری محمد طیب کا دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. جو کچھ میں نے بولا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.